سے جان بوجھ کر کے ایک انسان کا قتل کرنا. اور آگے سنیے اللہ رب العالمین اس پر قسمات ہوگا اور ولعنہ اللہ کی اس پر لعنت ہوگی وعد له عذابا عظیما. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا جب انسان کے دل سے اللہ رب العالمین کا خوف نکل جائے, جب انسان یہ نڈر ہو جائے, انسان یہ بھول جائے کہ مجھے ایک دن اندھیری قبر میں داخل ہونا ہے, اور انسان یہ بھلا بیٹھے ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے, تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ انسان بھیڑیا درندہ ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے ان کو غصہ نہیں آئے گا, اللہ نے یہ نہیں کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے ان کو بھی غصہ آئے گا, لیکن ان کے اندر ایک اچھائی یہ ہوگی کہ جب ان کو غصہ آئے گا تو غصے پر وہ کنٹرول کرنے جائیں گے, ان کے اندر اچھائی ہوگی. اور فرمایا لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے, مسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایک انسان کی غیرت جھاگتی ہے اور تعالیٰ نے خود کر کے انسان کی جان بچا دیتا ہے. اسلام کے تو اس نے ایک نفس کو نہیں بچایا, ایک انسان کو اس نے نہیں بچایا, بلکہ اس نے پوری مانوتا کو اس نے بچایا. وہ انسان کو اس نے بچایا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق علیہ. معزز حاضرین جمعہ, پردے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے اسلامی خواتین, تمام قسم کی تعریف, توصیف, بڑائی اور کبریائی سب اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے, جو اس کائنات کا خالق, مالک, مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ, آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو کوئی فرضی کہانی اور کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے, بلکہ یہ وہ حقیقت اور کڑوا سچ ہے جس نے ہمارے معاشرے کو لہو لہان کر دیا. ایک ایسا فتنہ جو آئے دن ہر روز کسی نہ کسی ماں کی گودیں اجاڑ رہا ہے, بہنوں کے سروں سے بھائی کا سایہ چھین رہا ہے, بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے. وہ فتنہ ہے قتل اور خونریزی کا فتنہ. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ روح تڑپنے لگتی ہے, آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر ایک انسان نے معمولی بات کی وجہ سے, کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا, معمولی بات,
मामूली बात की वजह से एक इंसान ने दूसरे इंसान का गला घोंट दिया। चंद फीट जमीन की वजह से एक सगे भाई ने दूसरे भाई की गर्दन को उड़ा दिया। चंद रुपए के खातिर एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार की लाश को गिरा दिया। नौजवानों, आज मैं तुमसे मुखातब हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिस्मों के अंदर जो खून है वो जज्बाती खून है। इस खून के अंदर बहुत गर्मी है। अभी हम जवान हैं, हमारे पास ताकत है, जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, दुनिया में अपना नाम रोशन करने का। फजूल की चीजों में अपने वक्त को ज़ाय और बर्बाद करने का वक्त हमारे पास क्या है? ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नहीं दी है कि फजूल बातों में और फजूल जगहों पर जाकर के हम अपने वक्त को बर्बाद करें। इंसान का खून इतना सस्ता और उतना अर्जा नहीं है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जिस हालत में चाहें हम इंसान का मर्डर कर दें, हम इंसान को कत्ल कर दें। इंसान का खून इतना सस्ता नहीं है। कुरान करीम के अंदर आप वईदें सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे। आज इंसान जज्बात में आता है, गुस्से में आता है, क्या कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, धमकियां पे धमकियां दी जा रही हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। किस चीज को देख लोगे भाई? ये जिंदगी देखने के लिए बनी थी क्या? ये जिंदगी अल्लाह ताला ने इसी चीज के लिए हमें और आपको दिया था कि हम तुम्हें देख लेंगे। जरा तसव्वुर करिए, सोचिए और गौर करिए कि एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, तरह तरह की तकलीफें उठाती है, हर तरह की मुसीबतों को वो झेलती है, और जब बच्चा बाहर आ जाता है पेट से तो रात की नींद को वो कुर्बान करती है। दुनिया वालों के धक्के और घर वालों के ताने को भी सहती है, अपना खून और पसीना जला करके अपने बच्चे को परवान चाहती है। जब बच्चा जवान हो जाता है, घर की जिम्मेदारी बच्चे के कंधे पर रख दी जाती है कि अब आप घर के जिम्मेदार बन चुके हैं। बच्चा रोजी रोटी की तलाश में वो नौजवान निकलता है। आप किसी शहर का आप दौरा कर लीजिए, कई सारे लोग क्या है ओला चला करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं। आप जानते हैं एक इंसान बाइक पर सवार होता है और बाइक चल रही है, अचानक मामूली सा एक बाइक दूसरे बाइक से टकरा जाती है, कोई खास नुकसान भी नहीं होता है, छोटा मोटा क्या है बहस, इश्यू जिसको क्या है माफी के जरिए से उसको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन उस बहस को इंसान इतना बड़ा बना देता है कि देखते देखते कि इंसान का मर्डर भी हो जाता है। ये हमारे आपके इसी शहर में हो रहा है, मैं किसी दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा। अभी मैं आ रहा था, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे पहले। एक साइड में क्या है, हमारे लेफ्ट साइड में एक कार वाला, उसने क्या है गलत साइड लिया और मैं क्या है दूसरे अपने दाहिने तरफ मुड़ा कि मैं किसी तरीके से निकलूं। अब अचानक पीछे से आदमी क्या बोलता है, भाई ये कौन सा तरीका है? अब देख रहा है आदमी क्या है, आगे कार वाला गलत साइड ले रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, हमको क्या है हमारे ऊपर हाथ जमा रहा है। अब उस वक्त हमें क्या करना है? इस तरह के मामलात हमारे और आपके साथ भी होते हैं। हमें और आपको सब्र करना है, माफी मांग के क्या है, चलिए हमारी ही गलती है, माफी आप सॉरी बोलिए और वहां से निकल जाइए, इसी में हमारी और आपकी भलाई। वरना क्या है, हम भी सीना तान करके खड़े होंगे, वो भी तान करके खड़ा होगा, मामला क्या होगा? उसमें हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि एक इंसान की बाइक दूसरे की बाइक से टकरा जाती है, इंसान अगर चाहे तो उसको क्या है रफा दफा कर सकता है। तो एक इंसान क्या है, एक नौजवान, एक माँ का बेटा रिस्क को तलाश करने के लिए शहर में आता है, उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा जाती है।
کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے اس کی لاش گرا دی جاتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں جو گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھ کر کے جو صحیح سے ابھی دیکھ بھی، اب اس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اپنے بچے کے انتظار میں وہ کیا ہے، چوکھٹ پر بیٹھی رہتی ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے بچے انتظار کرتے ہیں کہ شاید ابھی ہمارے ابو کیا ہے آنے والے ہیں، لیکن چند منٹ میں کیا ہوتا؟ چند منٹ کے اندر اسی گھر کے سامنے ایک ایمبولنس آ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور اس ایمبولنس سے اسی نوجوان کا باڈی نکلتا ہے۔ سوچئے، تصور کریے اس بوڑھی ماں کے دل پر کیا گزرے گا اس وقت، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گا، ان بچوں کے دل پر کیا گزرے گا۔ ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اپنے اس کندھے پر رکھ کر کے جب قبرستان کی طرف نکلتا ہوگا تو بتائیے اس بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرے گا۔ وہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ معصوم بچے دھیرے دھیرے اپنے باپ کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور قبرستان میں آ کر کے اپنے باپ کے قبر پر معصوم ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ان معصوم بچوں کے دل پر کیا گزرے گا۔ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، کسی کا مرڈر کر دینا، معمولی بات کو طول دے دینا اور کسی کا قتل کر دینا، یہ بہت آسان ہے۔ انسان جذبات میں آ کر کے بہت ساری چیزیں کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، ایک نفس کو قتل کیا، فرمایا اس نے ایک نفس کو قتل نہیں کیا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا، ومن احیا الناس، جس نے ایک نفس کو بچا لیا۔ ایک انسان کیا ہے، تالاب میں ڈوب رہا ہے، میڈیا والے وہیں پر کھڑے ہو کر کے کیمرے کے اندر اس آدمی کی تصویر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی غیرت جاگتی ہے اور تالاب میں کود کر کے ایک انسان کی جان بچا لیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اس نے ایک نفس کو نہیں بچایا، ایک انسان کو اس نے نہیں بچایا، بلکہ اس نے پوری مانوتا کو اس نے بچا لیا، پوری انسانیت کی اس نے حفاظت کی۔ تو ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کو گولی مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو صرف ایک انسان کی قتل نہیں ہوتی ہے، ایک بوڑھی ماں کی امید مر جاتی ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک بوڑھے باپ کا سہارا چلا جاتا ہے، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اسلام چاہتا ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پر امن اور سلامتی ہو، جہاں پر عدل اور انصاف ہو، جہاں پر غریبوں کی بات کو سنا جائے اور مظلوم کی فریاد سنی جائے، جہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے ہوں۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس طرح کے معاشرے بنے جہاں پر کیا ہے، امن و سکون ہو، جہاں کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزر بسر کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں قتل اور خوریزی کیوں ہوتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں اور اس کو سمجھنا انتہائی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قتل اور خوریزی کا جو پہلا سبب ہے وہ ہے جب انسان کے دل سے اللہ رب العالمین کا خوف نکل جائے، جب انسان یہ نڈر ہو جائے، انسان یہ بھول جائے کہ مجھے ایک دن اندھیری قبر میں داخل ہونا ہے، اور انسان یہ بھلا بیٹھے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ انسان بھیڑیا، درندہ اور جانور بن جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف زندہ ہو جائے، جو آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر کے اندر داخل ہونا ہے اور ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ انسان قتل کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک انسان پر ناجائز طور پر وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ ایک دن مجھے قبر میں داخل ہونا ہے، ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو قتل تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک انسان معمولی کیا ہے، ایک انسان کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتا۔ قتل کہاں ہوتا ہے؟ قتل وہاں ہوتی ہے
جہاں پر اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے، جہاں پر آخرت بھلا دی جاتی ہے، جہاں پر انسان صرف اور صرف اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ انسان نڈر ہو کر کے زندگی گزر بسر کرتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں داخل ہونا، وہ تو سب کیا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیوں زندگی گزارے گا؟ جب انسان قبر کو بھولا ہے، اپنے رب کو، اپنے مالک اور اپنے خالق کو بھول چکا ہے، اس کے احکام کو جب فراموش کر چکا ہے تو انسان بالکل نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس شخص نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا تو اس کو صرف سزا ملے گی، اس کو صرف جہنم میں نہیں کہا، خالداً فیہا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ اس آیت پر علماء کرام نے تفصیل بیان کی ہے، کچھ انہوں نے تشریحات لکھا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو وعیدیں سنائی ہیں اس کو سن کر کے کہ انسان جہل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا جس کسی نے جان بوجھ کر کے ایک انسان کا قتل کر دیا۔ اور آگے سنیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا، اور وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر جو آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے متعمدہ، جان بوجھ کر کے جس نے قتل کیا، یعنی جس ایک آدمی کا قتل ہوا تو اس کو کیا ہے غیر ارادی طور پر قتل نہیں کیا گیا، اس کو غلطی سے قتل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ کیا گیا، ٹائم فکس کیا گیا، ایک آدمی کو ہائر کیا گیا کہ تمہیں فلاں شخص کو قتل کرنا ہے، مجھ سے اتنا پیسہ لے لیجئے، یہ جان بوجھ کر کے قتل ہوا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وغضب اللہ اس ان پر غضبناک ہوا۔ ایک قاتل کو، ایک قتل کرنے والے شخص کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان دنیا میں ایک انسان کو قتل کر کے دنیا کی عدالت سے انسان بچ سکتا ہے، گواہوں کو کیا ہے گواہ بدل سکتا ہے، انسان ثبوت کو مٹا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو عدالت جو لگنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی جو عدالت سامنے آئے گی، وہاں پر کوئی بھی شخص نہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، نہ تو اس کا عہدہ، نہ تو اس کا منصب، اور نہ ہی اس کی ڈگری کام آ سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ انسان دنیا میں ساری چیزیں کر سکتا ہے، وکیل خرید سکتا ہے، پیسے کے دم پر مقدمہ کو جیت سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہے۔ اس دن زمین خود گواہی دینے کے لیے آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا، تو زمین اس کو حاضر کر دے گی۔ تم نے کب کس کا مرڈر کیا، کہاں پہ کیا، کس وقت کیا، ساری چیزیں یہ زمین اس نے بھولنا شروع کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ میرے بندو قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر لگام لگا دیں گے، یہ تمہاری جو بولنے کی جو شکتی ہے، جو طاقت ہے، اس کو ہم چھین لیں گے، یہ تمہارے ہاتھ اور پیر تمہارے خلاف کھڑے ہو کر کے گواہی دیں گے۔ اور ایک جگہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا سورہ لقمان کے اندر، فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی باللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، اس دنیا میں اگر زندہ رہنا تو اس بات کو مت بھولنا، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے آسمان کی بلندیوں پر تم چڑھ جاؤ، وہاں جا کر کے تم اچھائی اور برائی کا کام کرو، زمین کی تہ میں اتر جاؤ، پہاڑوں کی چٹانوں میں گھس کر کے تم کوئی برائی کا کام کرو گے یا اچھائی کا کام کرو گے، تو یہ بات مت بھولنا کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا نہیں۔ یاتی باللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تمہارے سامنے حاضر کرے۔ یہ خوف اور یہ ڈر جب ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔
गुनाह अगर करेगा भी तो फौरन तौबा करने पर वो मजबूर हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि वो जानता है मेरा रब कोई अगर दुनिया की नजरों से छुप करके अगर हमने ये काम अंजाम दिया है, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी जात है जो हमें देख रही है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको ये डर और ये खौफ अपने घरों के अंदर पैदा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और तक़वा। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़्तुलू नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, फरमाया तुम किसी भी शख्स को उस नफ्स को तुम कत्ल ना करो, वला तक़्तुलू नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु, जिस नफ्स को अल्लाह ताला ने हराम करा दिया। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि तुम क्या है किसी मुसलमान का कत्ल ना करो, बाकी जो भी तुमको मिले उसको मार दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस भी नफ्स को हराम करार दिया है, तुम्हें ये कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम दुश्मनी में आकर के, जज्बात में आकर के, गुस्से में आकर के क्या है एक इंसान की जान तुम ले लो, ये तुम्हें हक नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या है, मामूली सा झगड़ा होता है, मामूली से बहस हुई, जुबान से गाली निकली, फिर क्या हुआ, हाथापाई, लाठी डंडे निकल आए, फिर देखते देखते एक इंसान की लाश गिरा दी जाती है। एक घर में मातम पसर जाता है, दूसरे घर में सन्नाटा छा जाता है, दूसरे घर में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो ये खौफ, ये तकवा, ये अल्लाह का डर जब जिस मुआशरे और जिस समाज के अंदर जिंदा रहेगा, वहां पर ये तलवारें नियाम के अंदर रहेंगी, वहां पर बंदूकें खामोश रहेंगी, और वहां के लोग एक दूसरे की जान लेने के बजाय एक दूसरे की जान की हिफाजत करने वाले बनेंगे। यह पहला सबब है कत्ल और खुरेज़ी का। जब इंसान के दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ निकल जाए, इंसान बिल्कुल निडर हो जाए, आखिरत को भूल जाए, कब्र को फरामोश कर दे, तो इंसान बिल्कुल निडर होकर के जिंदगी गुजर बसर करता है। उसके सामने कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पहला सबब। कत्ल और खुरेज़ी का दूसरा जो सबब है वो है गुस्से की शिद्दत, गुस्सा करना और जज्बात पर काबू न रखना। मेरे भाइयों, ये गुस्सा सिर्फ चंद लम्हे का होता है, ये जुबान सिर्फ चंद लम्हों के लिए बेकाबू होती है, लेकिन गुस्से में इंसान जो काम करता है वो काम करने के बाद इंसान जिंदगी भर पछताता है। चंद लम्हों के लिए शैतान इंसान को अंधा बना देता है, इस अकल पर पर्दा डाल देता है, और फिर इंसान से वो काम करवाता है कि उसके बाद में इंसान जिंदगी भर पछताता है, फिर भी उसका पछतावा किसी काम का नहीं होता है। गुस्सा इतना खतरनाक चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों की सिफत को बयान किया। फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं जब उनको गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। सोचिए, एक एक लफ्ज पर जरा गौर करिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे जो नेक बंदे होंगे उनको गुस्सा नहीं आएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे जो नेक बंदे होंगे उनको भी गुस्सा आएगा, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई ये होगी कि जब उनको गुस्सा आएगा तो गुस्से पर वो कंट्रोल कर ले जाएंगे, उनके अंदर ये अच्छाई होगी। और फरमाया लोगों को माफ भी कर देंगे, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तग़ज़ब, जाओ गुस्सा ना करना। वो सहाबी बार बार ये कहते रहे अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत करिए, मुझे नसीहत कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एक ही जुमला दोहराते रहे, कहते जाओ ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना, जाओ गुस्सा ना करना। सोचिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मुझे उस शख्स को और भी नसीहतें कर सकते थे। आप उसे कह सकते थे कि जाओ नफली नमाज ज्यादा पढ़ लेना, कुरान की तिलावत तुम ज्यादा करना, सदकात और खैरात बढ़ चढ़ करके करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को, इन सारी चीजों को एक तरफ रख दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि गुस्सा इतना खतरनाक चीज है कि इंसान के लिए गुनाहों के रास्तों को खोल देता है। आपको मालूम है इस गुस्से की वजह से कितनी जानें गई, कितनी तलाकें हुई, कितने रिश्ते टूटे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक मामूली गुस्से की वजह से, गुस्से के एक चिंगारी की वजह से कितने रिश्ते जल करके राख हो गए। मामूली बहस और तकरार की वजह से मियां और बीवी के दरमियान में, मर्द और औरत के दरमियान में तकरार हुआ, बहस हुई, और वो बहस इतना दूर पकड़ा कि हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के जुड़ा हुआ। ये गुस्सा इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है ये। सोचिएगा, कल तक जिनके साथ हम बैठ करके होटलों में चाय पिया करते थे,
اپنی زندگی کی باتیں دوسرے کو شیئر کیا کرتے تھے، معمولی غصے کی وجہ سے آج ہماری ان سے باتیں بند ہیں، آج ہم ان سے بات تک بھی نہیں کرتے۔ ہم نے جس بھائی کے ساتھ بچپن کی گلیوں میں اپنا بچپن بتایا تھا، آج وہ ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ معمولی غلط فہمی اور معمولی غصے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریے، وہ عورت اور وہ بیوی جس کو ہم نے اپنی زندگی کا ہم سفر بنایا تھا، اور زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ہم نے قسمیں کھائی تھیں، اس معمولی غصے نے دونوں کے درمیان میں نفرت کی وہ دیوار کھڑی کر دی کہ اس دیوار کو گرانے میں پوری زندگی گزر گئی، لیکن وہ دیوار وہیں پہ وہی کھڑی رہی، وہ دیوار گری نہیں۔ یعنی دونوں کے درمیان میں طلاق کی نوبت آئی اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ سے جدا ہو گئے۔ اگر اس غصے پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ غصہ اتنا خطرناک ہے کہ گھروں سے چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ وہ آدمی بہادر نہیں ہے جو آدمی میدان میں، اکھاڑے کے میدان میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، ایک دوسرے کو گرا دے، اس کو بہادر نہیں کہتے۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ وہ آدمی بہادر ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بہادر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں طاقتور کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں طاقتور اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی تیز سے بولنا جانتا ہو، دوسروں کو دھمکانا جانتا ہو، دوسروں کو ڈرانا جانتا ہو، جس کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہوں، دوسروں کو گالیاں دینا جانتا ہو، اور غصے میں آ کر کے دوسرے شخص کو قتل کر دے، ہمارے یہاں اس کو بہادر اور اس کو طاقتور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور کی جو تعریف ہے اس کو بدل دیا، کہا طاقتور اس کو نہیں کہا جاتا ہے جو دوسروں کو گالی دے دے، دوسروں کو دھمکا دے، دوسروں کو ڈرائے۔ فرمایا طاقتور وہ ہے کہ جب غصے کی آگ تمہارے دل کے اندر بھڑک رہی ہو، یہ زبان جواب دینے کے لیے بےتاب ہو اور یہ ہاتھ اٹھنے کے لیے بے قرار ہو، تو اس وقت کیا ہے تم اپنے آپ پر کنٹرول کر لے جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے اس آدمی کو معاف کر دو، تو تم کیا ہے طاقتور اور تم کیا ہے بہادر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہادر اور ایسے لوگوں کو طاقتور کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دوسرا سبب ہے، یہ دوسری وجہ ہے قتل اور خوریزی کا، غصہ کرنا۔ یہ غصہ بڑا ہی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو، اور غصے کو قابو میں کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فارمولہ بھی بتایا ہے۔ جب غصہ آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا جب غصہ آئے تو پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، یہ زبان ہی چلتی ہے تبھی کیا ہے آگے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب غصہ آئے تو زبان پر قابو کر لو، ابھی بھی غصہ اگر ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو اس جگہ کو بدل دو، آپ ہٹ جائیے وہاں سے۔ پھر بھی ابھی کنٹرول میں نہیں ہوئے، غصہ آپ کا پارا بھی چڑھا ہوا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اور اب بھی اس کے باوجود بھی اگر غصہ نہیں کنٹرول میں ہے تو آپ کیا ہے وضو کریے اور لیٹ جائیے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریے۔ اتنی ترکیبیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کی ہیں معلوم ہے؟ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ غصہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ انسان کے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، کئی سارے گھر کی خوشیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے یہ غصہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری ترکیبیں ہمارے سامنے رکھی کہ اگر اس سے غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا ہے تو یہ راستہ اپناؤ، اس سے نہیں تو یہ راستہ، اس سے نہیں تو یہ راستہ۔ تو میرے بھائیو، دوسرا جو سبب ہے قتل و خوریزی کا وہ ہے غصے کی شدت اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پانا۔ آخری وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخری جو وجہ ہے وہ یہ کہ معمولی جھگڑوں کو صلح کے ساتھ ختم نہ کرنا۔ معمولی جھگڑا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو جماعت کے لوگ آپس میں لڑ پڑے، تو فرمایا تم کھڑے ہو کر کے تماشا مت دیکھو، تماشا مت دیکھو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا ان دونوں کے درمیان میں جاؤ، صلح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو لڑتے ہوئے چھوڑ دو، معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے چلتے چلتے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، دو بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت بدلے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
اگر جھگڑا ہو رہا ہے، دو گروپ آمنے سامنے ہیں، دو رشتہ دار آمنے سامنے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان میں ناراضگی ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے فاصلحوا بینہما، جاؤ ان کے درمیان میں صلح کراؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آج معمولی جھگڑا ہے، کل یہ بہت بڑا فتنہ بن کر کے سامنے آئے گا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، دو بھائیوں کے درمیان میں یا دو رشتہ داروں کے درمیان میں معمولی لڑائی ہوتی ہے. آج لڑائی ہوئی، کل پھر بات بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محلے والے رشتہ دار سب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا پلٹ کر جواب دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب گالی گلوچ کا نمبر آتا ہے، پھر لاٹھی ڈنڈے آتے ہیں، پسٹل سامنے آ جاتا ہے، تلواریں نکل آتی ہیں. پھر دیکھتے دیکھتے میرے بھائی ایک انسان کی لاش گرا دی جاتی ہے. سوچئے ذرا، تصور کریے، اگر ہم چاہتے تو 5 منٹ کے اندر اس جھگڑے کو ختم کر سکتے تھے، معافی کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ایک معمولی جھگڑے کو ایک مرڈر پر جا کر کے ہم نے ختم کیا. اور شیطان یہی چاہتا، شیطان ہم سے یہی کروانا چاہ رہا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ باپ بیٹے سے الجھا رہے، شوہر بیوی سے الجھا رہے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ٹکرائے، اور یہ زمین انسان کی خون سے لت پت اور رنگ جائے، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہو جائے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ دو بھائی آپس میں اگر لڑ رہے ہیں، دو رشتہ دار اگر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، راستہ اگر چل رہے ہیں، دو بھائی والے اگر آپس میں ٹکرا گئے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جائیں ان کے درمیان میں صلح کریں. ہم کھڑے ہو کر کے تماشا نہ دیکھیں، آگ میں گھی ڈالنے والا نہ بنے، بلکہ آگ کو بجھانے والا بنے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے. لیکن میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، آج اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، دونوں بھائی اگر آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو تیسرا شخص وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کے اندر اور آگ لگا دیتا ہے. وہ ملنا چاہ رہے تھے لیکن تیسرا آ کر کے اور آگ لگایا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے، اور ایسا جدا ہوئے کہ ایک بھائی مر جاتا ہے اور دوسرا بھائی اس کے جنازے میں بھی جانا گوارا نہیں کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی وصیت کرتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کے جنازے میں تم شامل نہیں ہو. یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی میرے بھائی. تو یہ معمولی جھگڑوں کو وقت پر اگر ختم نہ کیا جائے، صلح کے ساتھ اگر ختم نہ کیا جائے، تو ایک دن یہ بہت بڑا فتنہ بن کر کے سامنے آتا ہے، جو گھر کے چین اور سکون کو ختم کرتا ہے، معاشرے اور سماج کے چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ آخری بات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو قتل اور خونریزی کے اسباب میں شامل ہوتے ہیں. معاشرے سے جب عدل اور انصاف جب ختم ہو جائے گا، تب کیا ہے، قتل اور خونریزی کے جو واقعات ہوں گے وہ بڑھتے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی میں نے باتیں کی ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین یہ جو قتل اور خونریزی کا جو فتنہ ہے، جو انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو اور پوری امت کو الہ العالمین تو اس سے محفوظ رکھ. رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور رب العالمین جب اس دنیا سے تو ہمیں لے کر کے چل، تو رب العالمین تو ہم سے خوش و خرم ہو. اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو، اور اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے قبر کو نور سے منور اور مجلہ فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.